جس طرح کا موسم چل رہا ہے، جس طرح کی خشک سردی چل رہی ہے اور جس طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں، اس موسم میں ہمیں بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہماری باڈی کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ہمیں طرح طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں، ہمیں کبھی ہماری ایڑیوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے اندر واٹر انٹیک بہت کم ہو جاتی ہے، اور کبھی ہمیں ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، زکام، نزلہ، بخار، ہر طرف اور ہر جگہ یہی پہ ہمیں سننے کو مل رہا ہے۔ لیکن آخر اس موسم میں کیسے بچا جائے، اپنے جسم کے اندر واٹر انٹیک کو کیسے برقرار رکھنا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حکیم نیاز احمد دیال صاحب موجود ہیں، اور ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ اس موسم میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر۔ سر سب سے پہلے تو سردی جس طرح کی چل رہی ہے، بہت خشک سردی چل رہی ہے، اس میں لوگوں کو بہت سارے مسئلے پیش آ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان سب کا سب سے ایک جو حل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، حل جو ہمیں حل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، موسم اور جو معمولات ہوتے ہیں یہ جی جی انسان کو ہمیشہ سے متاثر کرتے ہیں۔ ہاں جی موسمی اثرات پہ ہم قابو نہیں پا سکتے، ہم صرف اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، جی اور اس کے لیے جو ہماری روزمرہ کی غذائیں ہیں وہ بہترین ہتھیار ہیں۔ ہوں۔ اس موسم میں ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑی سی زیادہ انرجیٹک چیزیں لیں۔ اچھا سر، ہماری زبان بہت زیادہ خشک ہوتی ہے، گلا بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، کچھ کھا لیں تو بار بار پیاس لگتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردی سے بچنے کے لیے مرغن چیزیں کھاتے ہیں، طاقت والی چیزیں کھاتے ہیں، جی جی وہ ساری جو ہوتے ہیں فرائیڈ چیزیں ہوتی ہیں، بالکل۔ اس میں اسپائسی چیزیں ہوتی ہیں، تو لا محالہ اس کے مقابلے میں ہمارا واٹر انٹیک بہت کم ہوتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں پانی سے کہ کہیں جی سردی نہ لگ جائے، لوگ تو نہاتے بھی نہیں، پینا تو دور کی بات ہے، جی ہیں جی جی۔ جی جی تو اس لیے اس کا بہترین حل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس موسم میں جو پھل ہیں، جی موسمی ہے، آپ کو پتہ ہے موسمی، اس میں 90% تک پانی ہوتا ہے، آپ اس کا ڈیلی اپنی خوراک میں اس کو شامل کریں۔ لیکن پانی بھی تو اتنا ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، پانی اتنا ہی ضروری ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو یہ پانی کا الٹرنیٹ ہے نا، جب آپ جی جی موسمی جی ڈیلی آپ 2 یا 3 موسمی لیتے ہیں، آپ گاجر کا استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی پانی ہے، آپ مولی کا استعمال کریں، آپ شلجم کا استعمال کریں، یہ جتنی سبزیاں ہیں ٹھیک آپ ہے۔ ان کا استعمال کریں، ان کو اسٹیم کر کے استعمال کریں، ان کو کچا استعمال کریں، پانی ضرور لیں، کم از کم 4 سے 6 گلاس پانی اس موسم میں آپ کو لینے چاہیے، کم از کم، لیکن زیادہ سے زیادہ تو 8 گلاس بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن کم از کم 4 سے 6 گلاس پانی آپ کو لازمی لینے چاہیے۔ لیکن پانی پینے کا اور پانی جو ہے اس کے استعمال کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پانی کو تھوڑا سا نیم گرم کر لیں، ٹھیک ہے، پانی نیم کو گرم تھوڑا کر سا کے یوز نیم کیا گرم جائے۔ کے استعمال کریں تاکہ وہ آپ کے لیے مزید فائدہ مند ہو۔ اچھا سر، پانی سے ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم 2-2 3 گلاس پانی چڑھا لیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ انتہائی غیر صحت مندانہ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے نا جی معدے کے امراض ہیں، جس طرح گیس ہے، تبخیر ہے، تیزابیت ہے، ہر آدمی کہتا ہے جی میں نے کھانا کھا لیا جی مجھے عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے ہے۔ اچھا، مطلب کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پانی کس ٹائم پینا چاہیے؟ اس میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کھانے کے درمیان پانی پئیں۔ آپ پہلے بھی کھانا نہ کھا رہے پئیں؟ ہیں، پہلے بھی پانی پینے کی اگر آپ کی طلب نہیں ہے، اصل میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے، آپ کی جسم کی طلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے جسم کی طلب ہے تو آپ کھانے سے پہلے لیں، ورنہ کھانے کے درمیان میں پانی پئیں۔ اور ایسے لوگ جن کے مزاج میں تلخی ہے، جن کو زیادہ پیاس لگتی ہے، وہ کھانے کے بعد بھی 1-2 گھونٹ پانی پی لیں اور وہ وقفہ ڈال دیں۔ جب گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جائے پھر پانی کا گلاس 1.5 گلاس جتنا بھی پینا پھر پئیں، پھر وہی پانی ان کے جو غذائی جو ہاضمہ ہے اس میں بھی مددگار ہوگا اور ان کی صحت اور تندرستی کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ اچھا سر، جو لوگ کھانے کے فوراً بعد پانی پی لیتے ہیں 1 گلاس 2 گلاس، تو ان پہ کیا اثر ہوتا ہے، ان کی صحت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان میں جسم میں بھاری پن آئے گا، یہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں وہ پانی زیادہ ہوگا نا جی، تو جسم میں بھاری پن آئے گا، وہ غذا صحیح طریقے سے جزو بدن نہیں بن پائے گی، صحیح ڈائجسٹ۔ معدہ جو ہے یہ ہنڈیا کی طرح ہے،